أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 180 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اللہ تعالی جل مجدہ نے ہم پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں ان فرض کردہ چیزوں میں سے ایک زکوٰۃ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور اس پر بہت بڑے اجر کا وعدہ بھی فرمایا. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ جیسے وہ ایک دانہ زمین میں بوئیں اور پھر اس سے ایک پودا نکلے، اس پودے پر 7 خوشے لگیں اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہو. گویا ایک دانہ بونے سے اسے 700 دانے اللہ کریم عطا فرمائے. فرمائے یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اس دانے کی مثال. اور پھر یہاں تک ہی اس کو محدود نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. تو دونوں طرح کے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں. مال کی پاکیزگی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم روح کی طہارت بھی عطا فرماتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، محبوب ان سے آپ زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس زکوٰۃ کے ساتھ آپ ان کی طہارت اور پاکیزگی کا فریضہ سر انجام دے سکیں. تو گویا مال کو خرچ کرنا، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مال کی طہارت کا بھی سبب بنتا ہے، انسان کی روح کی طہارت کا بھی سبب بنتا ہے، اور اللہ کریم اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت کا انعام بھی اس کو عطا فرمائے گا. لیکن وہ لوگ جو خرچ نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کی وعید بھی سنائی. اس آیہ مقدسہ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے اور سورہ توبہ کے اندر 10ویں پارے میں بھی اللہ نے بیان کیا والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پیسے بچا لیے کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی چیز. فرمایا یہ فائدہ مند نہیں ہوگی. اللہ کریم اس مال کا ان کو بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور وہ توق بن جائے گا اور جہنم کی سزا کا سبب اور موجب بن جائے گا. ولا يحسبن الذین، اور گمان نہ کریں وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا اس میں وہ بخل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. فرمایا یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے پیسے بچا لیے اور ان کی سیونگ میں اتنے پیسے آ گئے اور روزانہ گن رہے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے اور کے شمار کرتا ہے، گنتا رہتا ہے کہ آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو جائیں۔ یہاں بخل سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں بخل سے مراد ہے اس جگہ پر مال خرچ نہ کرنا جہاں اللہ نے ذمہ لگایا ہے خرچ کرنا، جو اللہ نے فرض فرمایا ہے، ذمہ داری لگائی ہے، انسان کے ذمہ لازم قرار دیا ہے کہ جہاں اس نے مال خرچ کرنا ہے وہ نہیں کر رہا، یہ بخل ہے۔ مثلا زکوٰۃ ہے، اس پر فرض ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، یہ بخل ہے۔ اس کے اہل خانہ کا نان و نفقہ اس پر لازم ہے، اس کی بیوی بچوں کا خرچہ اس پر لازم ہے، پیسے بچا کے رکھ رہا ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، ان کے فرائض ادا نہیں کر رہا، یہ بخل ہے۔ اسی طرح کسی شخص پر حج فرض ہے، حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا، تو یہ بخل ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں جہاں اس پر فرض ہے کہ وہ خرچ کرے لیکن وہ خرچ نہیں کرتا، مال کو سنبھال کے رکھ رہا ہے، یہ بخل ہے۔ فرمایا یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا، یہ وہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کے لیے بہت زیادہ مصیبت کا باعث ہے، شر ہے اس کے لیے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، انہیں طوق ڈالا جائے گا، ان کے گلے کے اندر طوق ڈالا جائے گا اس کا جو وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اسی مال کو ایک خوفناک اژدہا کی صورت میں بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ وہ سونا چاندی جو جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو گرم کیا جائے گا، سخت گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا، یعنی وہ گرم ان کے جسم پر لگایا جائے گا اور وہ تکلیف ان کو برداشت کرنا پڑے گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں و زمین کی وراثت تو اللہ کی ہے، مالک تو اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر چند یوم کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائی، ہمیں عطا فرمائی، اور اس دنیا کے اندر ہمیں وہ نعمت اور مال و دولت عطا فرمایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے مالک ہم بن گئے، بلکہ اصل مالک تو اللہ ہے، اور اللہ نے چند روز کے لیے ہمیں وہ عطا فرمایا، تو اس چند روزہ دولت کو، ثروت کو ہم اپنی کوشش، محنت کا اجر اور پھل سمجھ کر اس پر سانک بن کے بیٹھ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اصل میں ملکیت اللہ کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو ساری خبریں رکھتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے تھے کہ تم اللہ کے راستے میں دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے، تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کوئی لاکھوں کروڑوں ہو تو پھر ہی صدقہ کرے یا خرچ کرے، بلکہ جتنا بھی انسان کو توفیق ہو اللہ کریم کے راستے میں دے، اور جو جتنا خلوص جس پیسے کے اندر ہوگا، اللہ کے راستے میں دیے گئے پیسے کے اندر، مال کے اندر جتنا خلوص ہوگا، اللہ کریم اس کو اتنی ہی خوبصورتی سے قبول فرمائے گا اور اتنا ہی زیادہ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، بہت سارے اور احکام نازل ہوئے، یہ حکم بھی نازل ہوا، اور جب یہ دوسروں تک پہنچا، یہودیوں تک بات گئی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کو قرض حسنا، اللہ نے قرض حسنا کیا کرنا ہے؟ اصل میں تو مطلب یہ تھا، قرض کا مطلب یہ تھا کہ تم بندوں کی ضرورت کو پورا کرو، تم معاشرے کے اندر بے بس افراد کی معاونت کرو، ان کے ساتھ مدد کرو، تو اللہ یہ اپنے ذمہ قرض لے رہا ہے اور اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ اس بندے کے ذمہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تم نے تعاون کیا، جس کی ضرورت پوری کی، کہ وہ تمہاری اس ضرورت پورے کرنے پر تمہیں کوئی ریوارڈ دے یا تمہاری اس بات کو کسی طریقے سے قبول ہو جائے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے ذمہ قرض ہے، اس کو قبول میں کروں گا، اس پر اجر میں عطا کروں گا۔ جب یہ بات یہودیوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فقیر ہے، یہ مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ قرض مانگتا ہے، تو اللہ تو پہلے فقیر ہے، وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ کریم کو
یہ ان کی یہ بات پسند نہیں آئی تو یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، لقد سمع اللہ نے سن لیا ہے، قول الذین، ان لوگوں کا قول، ان لوگوں کی بات، قالو، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ فقیر، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم تو امیر ہیں، ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے۔ انہوں نے یہ بات کی، اللہ فرمایا میں نے سن لیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر والا اور کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ صبر والا اور کوئی نہیں ہے، کہ وہ اپنے بارے میں لوگوں سے سنتا بھی ہے اور بدلہ لینے پر قادر بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کریم مہلت دیتا ہے، عطا بھی فرماتا ہے، بلکہ اپنی مخلوق کو عطا فرمانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عادت تھی، آپ بڑے مہمان نواز تھے، خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں دینے والے، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ تنہا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان بٹھا کے، باہر سے ڈھونڈ کے لا کے دسترخوان پر ساتھ بٹھاتے اور اسے کھانا کھلاتے، پھر ساتھ کھاتے۔ تو ایک دن کوئی بندہ نہ ملا، باہر نکل گئے تو دیکھا ایک بابا جا رہا ہے، سفید ریش ہے، داڑھی سفید ہے، اس کو کہا بابا کھانا کھانا ہے؟ کہا کھانا ہے۔ کھانا تو ہے، بھوک لگی، آ جاؤ میرے ساتھ۔ چلے گئے، ہاتھ دھلایا، ہاتھ دھلا کے کہا کرو، پڑھو بسم اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا کون اللہ؟ میں تو نہیں جانتا کسی اللہ کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے نا، تو دکھ ہوا کہ میرے اللہ کو یہ نہیں جانتا، میرے اللہ کو نہیں پہچانتا۔ کہا بابا اللہ کو نہیں جانتا تو اٹھ جا میرے دسترخوان سے، پھر تم میرے ساتھ بیٹھ کے مت کھاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ بابا اٹھا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، فرمایا ابراہیم 70 سال ہو گئے ہیں اس بابے کو میں کھانا کھلا رہا ہوں، 70 سال میں کبھی اس کو بھوکا نہیں رہنے دیا، آج ایک مرتبہ تیرے دسترخوان پہ آیا اور تو نے اس کو بھگا دیا، میرا نام نہیں لیا تو بھگا دیا، ایسا نہ کیا کر۔ حضرت ابراہیم فوراً نکلے اور اس کو تلاش کیا اور اس کو لے کے آیا۔ وہ کہتا پہلے آپ نے اٹھا دیا دسترخوان سے، اب دوبارہ پھر لے کے جا رہے ہیں، تو میں تو نہیں جاؤں گا۔ خیر اس کی منت سماجت کر کے واپس لے کے آئے۔ بابا نے پوچھا بات کیا ہے؟ پہلے تو نے اٹھا دیا تھا، اب کیوں بٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ میرے مالک نے مجھے تمہاری وجہ سے عتاب فرمایا، سرزنش کی ہے کہ ابراہیم اس کو دسترخوان سے کیوں اٹھایا؟ وہ رونے لگ پڑا، کہا اللہ نے کہا ہے؟ ہاں۔ کہا دیکھو میں اس مالک سے کتنا دور ہوں اور وہ مجھے پکڑ پکڑ کے کھانا کھلا رہا ہے۔ فوراً کلمہ پڑھا اور کہا مجھے دائرہ ایمان میں داخل کرو، پھر میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کریم کو، اللہ کے نبیوں کو یہ بات پسند ہے اور ان کا طریقہ کاریت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ کریم ساری باتیں سن رہا ہے۔ سنکتب ما قالوا، یہ ہم لکھ رکھیں گے جو انہوں نے کہا۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے قتل بھی کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو پیغمبر آئے ان کی شانوں میں بھی یہ توہین کرتے رہے، انہیں قتل کیا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو جہنم کی عذاب کا مزہ، چکھو جہنم کے عذاب کی تکلیف کو برداشت کرو قیامت کے دن۔ یہاں مہلت مل رہی ہے، جیسے پیچھے آیات میں ہم نے پڑھا، اس مہلت کو انسان اپنی بے فکری میں نہ گزار دے بلکہ جھکنے کی اور ماننے کی کوشش کرے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ سزا اس وجہ سے ہے جو انہوں آگے بھیجا، جو ان کے ہاتھوں نے آگے روانہ کیا، یہ اس وجہ سے سزا ہے جو غلطیاں انہوں نے کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ کریم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا یہ نظام عدل ہے اور انصاف ہے جو وہ فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو پورا کرے گا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے، اور اس پر دنیا و آخرت کا اجر اور ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور بخل، کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے خرچ کرنے کے حوالے سے بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، اللہ کے نبیوں کی گستاخی کرتے رہے، ان کو پریشان کرتے رہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ جائیں گے۔ اللہ کریم نے لکھ رکھا ہے، اور جو آئندہ کریں گے وہ لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس کا حساب سارا کے سارا بے باک کر دے گا، اور کوئی ظلم نہیں کسی پر کیا جائے گا،
بلکہ اللہ کریم عادل ہے، وہ عدل کو پسند کرتا ہے، انصاف فرماتا ہے، اس لیے وہ انصاف کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔